جن کو دے کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے نا ان پہ بڑی آزمائش ہوتی ہے, ان سے جنہیں لے کے آزمایا جا رہا ہے, کیونکہ انسان بائی نیچر لینے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کو اب کیا کرنا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی ٹرائلز اینڈ چیلنج اور لیٹ سپوز دونوں قسم کے آ رہے ہیں. لیٹ سی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہی لاسٹ اے ویری کلوز فیملی ممبر, ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس بھی آیا ہوا ہے, فائنینشلی بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے, والد صاحب کی لیٹ سپوز ڈیتھ ہوگی تو اب گھر کا سارا برڈن اس پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس بندے کا اس مومنٹ پہ ایسی ٹینشن یا پریشانی والی حالات میں واٹ شوڈ ہی بی تھنکنگ اینڈ واٹ شوڈ ہی بی ڈوئنگ. ایک مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے نا, تو یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا, اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ آزمائش جب بھی ہوگی نا, آپ نکھر کے تیار ہو کے نکلیں گے باہر, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی. کبھی کبھار ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کا آپ کو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا. جو اللہ کی کتاب ہے نا, اس سے ہم جڑ جائیں اور ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں نا, ہم اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں, اس لینس سے اس کو دیکھیں کہ آج جس سچویشن میں ہوں قرآن مجید میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں ہیں. یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے, جو امتیں آئی تھیں, ان کو شدید آزمایا گیا, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ امت نہیں اس وقت کی بلکہ نبی بھی کہہ اٹھا کہ متى نصر اللہ, اے اللہ آپ کی نصرت کب آئے گی. If your attitude was good, if your attitude was right, اور پھر بھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی کسی بڑی خیر کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہاں, اگر آپ نے کوئی خاص قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا, ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے نا, ٹیسٹ ٹرائل, وہ تمہارے کرتوتوں جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعفو عن کثیر, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پہ درگزر کیا ہوا ہے. عام طور پہ انسان بہت ساری جو ہمارے ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, موت اور کسی کا بہت بڑا معذور ہو جانا, یا کسی کا ایسا کوئی اندھا پیدا ہو گیا, کوئی بہرا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلے ہیں. اور اہل علم یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کانسیپٹ میں نہیں آتے. جو ہم عام کام کرتے ہیں ایسے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے ٹرائلز آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کئی جگہوں پہ نا ہمیں معافی مانگنے, استغفار کرنے اور اپنا ٹریک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی, میں صرف کہہ رہا تھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, جسٹ ٹو بیلنس دا کانورسیشن نا, کہ ایک طرف ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہمارے اوپر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل, ایک بندہ ہے, ایک نارمل بندہ جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت, اس پہ کچھ مصیبتیں آئیں گی. تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے, وہ یہ سوچے کہ اچھا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں, یا وہ یہ سوچے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تیار کر رہے ہیں, یا وہ ایگزیکٹلی کیا تھاٹ کرے. اچھا تھاٹ پروسیس کا کیا ہونا چاہیے, بٹ مور امپورٹنٹلی واٹ شوڈ بی ہز ایکشن آفٹر ورڈس, کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی ٹرائلز اینڈ چیلنج اور لیٹ سپوز دونوں قسم کے آ رہے ہیں. لیٹ سی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہی لاسٹ اے ویری کلوز فیملی ممبر, ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کے اوپر فائنینشیل کرائسس بھی آیا ہوا ہے, فائنینشلی بھی وہ تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے, والد صاحب کی لیٹ سپوز ڈیتھ ہوگی تو اب گھر کا سارا برڈن اس پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس بندے کا اس مومنٹ پہ ایسی ٹینشن یا پریشانی والی حالات میں واٹ شوڈ ہی بی تھنکنگ اینڈ واٹ شوڈ ہی بی ڈوئنگ. یہ دو چیزیں. ایک بہت زبردست جواب دیا ہے, لٹمس ٹیسٹ کی طرح اہل علم کی طرف سے یہ نون ہے کہ ایک مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے نا, تو یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا, اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ آزمائش جب بھی ہوگی نا, آپ نکھر کے تیار ہو کے نکلیں گے باہر, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی. اگر پنشمنٹ ہوگی نا, تو وہ کیا ہوگا, وہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے, کہ اگر آپ اس ٹرائل سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اللہ کا قرب زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اللہ کے قریب آتے جا رہے ہیں, سامنے رو رہے ہیں آپ, بے شک اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں, گزرنے کے بعد تو اگر آپ اللہ کے قریب ہو کے نکلے ہیں نا, تو وہ ٹرائل تھا, وہ انبیاء والی جو ساری ابھی بات ہو رہی تھی, یو آر بینگ ٹرینڈ. اور اگر اللہ سے دور ہو کے نکلے نا, مزید لان تان, وائی می اینڈ دس اینڈ دیٹ, فردر ڈپریسڈ, اینڈ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں آپ کے اس میں ابھی تک آئے اس سولوشن میں, جو اللہ سے اور دور ہو گئے. اس کا مطلب ہے پنشمنٹ تھی اور آپ اور اسٹرینج بات پتہ کیا ہے, you can convert an azmaish into this is the answer, an azab, and you can convert an azab into an azmaish. It's how you react basically. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی آ گیا, ایسے کہ آپ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آئی ہو. That was my question نا, کہ کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے اور کیسے اس کو ویو کرنا چاہیے. Like somebody who's in this تھا, جس کو لگ رہا ہے کہ میں ابھی پنشمنٹ مجھے مل رہی ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے. اور ایک اور چیز کا جو اسپیکٹ ہے پتہ ہے کیا, کبھی کبھی یہ بھی سوچنا کہ یار مجھ پہ یا جن سے لیا گیا ان پہ آزمائش ہے. واللہ یہ سزا بات سچ نہیں ہے, جن کو دیا جا رہا ہے ان پہ بھی آزمائش ہے. So if you are not being tested, you are still being tested. یعنی یہ مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ if you are you're in a test 24/7 basically. yes,
सो इफ और सुभान अल्लाह मैं आपको बताऊं, जिनको दे के आजमाया जा रहा होता है ना, उन पे बड़ी आजमाइश होती है उनसे जिन्हें ले के आजमाया जा रहा था, क्योंकि इंसान बाय नेचर लेने से अल्लाह के करीब होता है। ये आपने और सूरह फजर का देने से ना सूरह फजर का कॉन्सेप्ट आपने टच कर दिया है, जिसमें अल्लाह ताला ने 2 आयत में एग्जैक्टली यही बात की, और शुयूख और अहले इल्म इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु वाली जो आयत है ना, कि जब इसका इंसान का रब उसको आज़माता है उसको इनाम व इकराम दे के, यानी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आम तौर पे, ज़्यादा बड़ी मतलब अयाशी है, नौकर चाकर है, एवरीथिंग्स आर गोइंग स्मूथ, यानी अपेरेंटली कोई टेस्ट नज़र नहीं आ रहा जैसे आप कह रहे थे। तो अहले इल्म कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट विजिबल नहीं है बट यू आर स्टिल बीइंग टेस्टेड, और टेस्ट के सख्त होने का मेयार ये होता है कि आप टेस्ट में पास और फेल होने के हवाले से किस पे हैं ज़्यादा। जो अगली आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, कि दूसरी तरह अल्लाह ताला आज़माते हैं रिस्क कम करके और ट्रायल्स में डाल के, वो तो नज़र आ रहा होता है ना टेस्ट, तो फेल होने के चांसेस पहले वाले में बहुत ज़्यादा। इसमें ना मैं देखिए कन्वर्सेशन को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, लेकिन इसमें ना बात समझने की ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए अगर कोई परेशानी या ऑब्स्टिकल आ गई है आपके सामने, वी डोंट हैव टू बी नाइव इनफ कि जी अब ये प्रॉब्लम आ गई और मैं घर में बैठा रहूँ और बस मैं रोना धोना शुरू कर दिया और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ ऐसे करके। दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। हमारा दीन ये कहता है कि यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू स्ट्रगल, आप अपनी तरफ से मेहनत करें, और जो भी वेज आउट हैं, जो भी आपके पास टेंजिबल वेज हैं, उनको आप जो है यूटिलाइज करें, वो है ना एहरिस अला मा यनफक वाले हदीस राइट। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा बीमार है, नहीं यार मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैंने बैठे बैठे बस किसी तरीके से मैं मुझे शिफा, कन्वर्ट दिस अज़ाब इनटू एन आज़माइश और मैं अल्लाह के करीब होता हूँ, तो यानी ये नहीं आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। नो टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने जो बड़े क्लोज रिलेटिव हैं उनसे पूछें कि यार ये कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, इन्हीं जो टेंजिबल मीन्स हैं उसको आप लें। लेकिन इसमें ना मैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें समझ में आने वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा ज़रा टेंजेंट लेता हूँ। टेंजेंट इस हवाले से, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनका आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। फॉर इंस्टेंस शबनम छोड़ के चली गई, अब आप कैसे? यार शबनम तो निकला यार, रमजान का महीना है। वो शबनम नहीं, नाउ यू कैन नॉट कंट्रोल शबनम, राइट? नहीं शबनम देखें वो तो आ सकती है ना, अगर शबनम मर जाए। हां शबनम मर गई, अब थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया। आगे ही मुसीबतों की बात हो रही है, आपने एक मुसीबत छोड़ दी है। नहीं यानी दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट? आपकी मोहब्बत, लेकिन अब शबनम मर गई तो आप उसको जिंदा तो नहीं कर सकते ना। अब आप क्या करेंगे बताएं? यार शबनम हो या कोई और बंदा इस दुनिया को छोड़ फिलहाल के चला शबनम जाए, पे राइट? रहते हैं। शबनम ने भी चले जाना है, बाकी जावेद ने भी चले जाना है, राइट? एवरीवन विल लीव, राइट? एक बंदा दुनिया से चला गया, यू कांट डू एनीथिंग। और हमारे यहाँ ना बंदी भी हो। अच्छा अब मैं थोड़ा सा मैं सीरियस होना चाहता हूँ। एक आपकी चाहत है और एक हमारी चाहत। अच्छा जी, हमारे यहाँ ना जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, अहलो अयाल या रिश्तेदार कहते हैं कि यार आप तो माशाल्लाह परहेज़गार हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप तो माशाल्लाह जवान बने, राइट? आप यानी कोई मसला नहीं, दुनिया तो आपको पता है दुनिया फ़ानी है और चली जानी है। ये कहना बहुत आसान है। जो बंदा इस सिचुएशन में होता है ना, उसको ही पता होता है कि यार ये तो सिर्फ कह रहे हैं ना, मैं तो अभी ऑलरेडी मेस में हूँ। यानी जब आप याकूब अलैहिस्सलाम, हम जब सूरह यूसुफ पढ़ते हैं ना, हम ना याकूब अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को ना ज़रा शायद हो सकता है इतना फोकस नहीं कर पाते। याकूब अलैहिस्सलाम इमेजिन, यानी वो इतने गमगीन थे कि रोते 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 उनकी आंखों की बिनाई चली जाती है। और लोग आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनके, यानी कुरान मजीद भी जो है ये दलील जो है हमारे सामने आती है कि बेटों ने भी कहा कि आप उनको भूल जाएं, यूसुफ था अब चला गया, ठीक है बाबा जस्ट कैरी ऑन विद योर लाइफ। कहना आसान था, वालिद को पता कि नो इट्स नॉट दैट इजी। तो यहाँ से यानी ये एक बात जो है ना फिक्र, यानी रोना जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि रोना ये नेचुरल है, नेचुरल और है, ईमान की कमी की निशानी नहीं है। अब देखिए एक नबी इतना रो रहा है यानी अलैहिस्सलाम कि उनकी आंखों की बनाई चली जाती है। जब अल्लाह के नबी के बेटे गए तो साद बिन वकास ने क्या कहा कि आप भी, कि रसूलल्लाह आप भी, यानी उन्होंने शायद मुझे लगता है कि जो अहादीस के अल्फाज है ना, कि लगा कि अल्लाह के भी आप भी, यानी बेसब्री में आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए ना। तो आपने कहा कि इन्नल आइन सदमा वल क़ल्बु यहज़न वला नक़ूल इल्ला मा यरदा रब्बना व इन्ना लफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, कि बेशक दिल गमगीन है, आंखों से आंसू बह रहे हैं,
اور ابراہیم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں بٹ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گا. اب آپ دیکھیں کیسے بیلنس ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ what a beautiful personality. اتنا کچھ ہونے کے باوجود رائٹ ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہے, یعقوب علیہ السلام اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو, کیا کہتے ہیں, اے میرے بچوں مایوس مت ہو, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, یعنی پھر بھی امید ہے. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ نا امیدی کو انہوں نے کافر مطلب یعنی جو نا شکری ہوتے ہیں وہ نا امیدی کرتے تو ہیں. یہاں پہ نا علماء پتہ ہے پوائنٹ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جیسے سارے بیٹے یعقوب کو بینائی نہیں دے سکے نا اور یوسف نے ہی اللہ کی فضل دی, اسی طرح سے سارے 11 مہینے انسان کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتے جس سے رمضان انسان کو نکالتا ہے. الحمدللہ رمضان زندگی میں آتا ہے اور وہ اندھیروں سے انسان کو روشنی دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. میں نا اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی اٹس ہائی ٹائم فار آل آف اس, جو اللہ کی کتاب ہے نا اس سے ہم جڑ جائیں اور ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں نا ہم اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں, اس لینس سے اس کو دیکھیں کہ آج جس سچویشن میں ہوں قرآن مجید میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے, اور بار بار دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز یہ تو آنے ہی آنے, یعنی بے شمار آیات آپ کو مل جاتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات آئی نہیں ہیں. یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے, جو امتیں آئی تھیں, ان کو شدید آزمایا گیا, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ امت نہیں اس وقت کی بلکہ نبی بھی کہہ اٹھا کہ متى نصر اللہ, اللہ آپ کی نصرت کب آئے گی. تو یعنی اتنے شدید حالات